نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم راہ بند ہو گئے راہ بند ہو گئے یہ تار اللہ سے نظر نہیں آنا نا تار لا سکتا ہے تار لا سکتا ہوں چارجنگ آ رہی خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وہی ایسا ہوگا وہ یار وبارك وسلم ثم صل عليه آج کا یہ پروگرام اور یہ کٹ گیا اس نئی عمارت میں یہاں قائم ایک مدرسے کی منتقلی اس سلسلے میں ہو رہا ہے گل سن تھوڑی دیر تک جس مولوی صاحب ختم کرے سن فوراً نہ ونجے کیونکہ میری خدمت تو صدا کھاوے تو دیوائی نہ مدرسے علاج کا میرے خیال ہے راہ بندے تھی تباہ مولانا محمد تار لپیٹ لیں جس طرح اپنے حالات کا تذکرہ کیا وہ سن کے بوچھال کے لوگوں کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگوں کے علم و عمل میں دین و دنیا میں آل اولاد میں گھرگار میں کاروبار میں اور اس کے حلال میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے یقین جانیے کہ اس غیر گزرے دور میں مزہ نہیں آ رہا بے حیائی معاشی کا جو ایک سماپ آیا
نا اتنا آگے آسنا دیکھنا پیچھے الہات اور بے دینی پورے ملک میں چھائی ہوئی ہے. ہمارے ملک کے ذرائع ابلاغ بے دینی پھیلانے میں مصروف عمل ہے. اس دور میں یہ دینی مدارس اللہ کی نعمت بھی ہیں اور دین کے قلعے بھی. ملک کی ہر مسجد میں ایک خطیب ہے، ایک امام ہے، ایک مؤذن ہے، ایک خادم ہے. قرآن پاک حفظ کرانے کے لیے ایک قاری ہے، محلے کے بچوں کو ناظرہ پڑھانے پیچھے نہ لگ ونجو سامنے خطیب سے لے کے مزہ کیا چل ٹھیک ہے میں برا کرنے والے جسٹس کریں ایسا سب ابھی تو دیکھنے پہن اور نہ گاؤ نا ورنہ ابھی تو دیکھنے پہن میں دیکھا نا سیکولر ذہن رکھنے والے لوگ سیکولر کا بھی ایک غلط مفہوم ہمارے ملک کے آگے ہے. بس اونچی کرنے دے نا کہ دوسری آپ کو تو ساڑی کی گرنی ورنہ تو سیکولر ان لوگوں ہیں جو نہیں ہوتے تلے سب مذاہب کا احترام کرتے لیکن ہمارے ہاں سیکولر وہ کہلاتے ہیں جو باقی مذاہب کا احترام کریں اور اسلام پہ تنقید کریں. یہ جو بے دین لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں، لادین عناصر ہیں، ایسا بات ہوگا. یہ اصل میں دین کے دشمن ہیں. لیکن یہ دین کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں. اگر یہ واضح طور پہ دین کے خلاف آواز اٹھائیں تو کوئی ان کی آواز کو سننے کے لیے اس لیے انہوں نے یہ چال چلی ہے کہ جہاں سے عالم، مدرس، خطیب، حافظ، قاری، معلم پیدا ہو رہے ہیں ان مدرسوں کو اتنا بدنام کر دو، اتنا بدنام کر دو کہ لوگ ان مدرسوں کا نام سننے کے لیے بھی تیار ہو. پنجاب کا گورنر قتل ہو ان پر ڈال دو، شہباز بھٹی وزیر قتل ہو ان پہ ڈال دو، خود آٹا کھاتے رہو، آخری لفظ بھر کے بکری کے منہ پہ مر دو تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ آٹا بکری کا اپنی نالائقیت اور نااہلیت کو چھپانے کے لیے ہر قتل کس کے ذمہ لگ رہا ہے؟ انتہا پسندی ہے، تشدد ہے،
मशरूफ कल्चर है कि बम बनाते हैं और फिर साथ ये भी कहते हैं कि इनको दुनिया की तालीम दो, साइंस की तालीम दो। मैं आखिया हाले साइंस ने पढ़िया थे बम बनाने, साइंस पढ़ के थे एटम बम बनाने। इन्हें दुनिया की तालीम भी सिखाओ, साइंस भी इन्हें सिखाओ। इतनी मजे का खेल बात है। कोई बंदा कहे भाई लॉ कॉलेज में डॉक्टरी भी पढ़ाओ, मेडिकल में लॉ भी पढ़ाओ, तो अल्लाह के बंदे मेडिकल में मेडिकल पढ़ाया जाएगा, लॉ में लॉ पढ़ाया जाएगा, इंजीनियर यूनिवर्सिटी में इंजीनियर पैदा होंगे। दीनी मदारिस ने कब कहा है कि हम डॉक्टर पैदा करेंगे या हम इंजीनियर पैदा करेंगे या हम वकील पैदा करेंगे? दारुल उलूम देवबंद इसलिए बना था कि यहाँ से आलिम बन के उठेंगे, मुफ्ती पैदा होंगे, कारी पैदा होंगे, आलिम पैदा होंगे, खतीब पैदा होंगे, फकीह पैदा होंगे। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई, वहां से डॉक्टर पैदा होंगे, वकील पैदा होंगे, इंजीनियर पैदा होंगे, साइंस में तरक्की होगी, आगे बढ़ेंगे। आज अगर तुम डॉक्टरी में, लॉ में, साइंस में आगे नहीं बढ़ सके हो, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। साडा कसूर कहाँ होगा जो किसी मसीह के खतीब न लगता। हमारा कसूर तब होगा जब आपका निकाह तलाक का मसला होता तो कोई मुफ्ती न मिलता। आप सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान पढ़ना चाहते हैं तो आपको कारी न मिलता। नालायक रहे हैं तो आप रहे हैं। साइंस में अगर तरक्की नहीं की तो आपने नहीं की। इस पे रोना आप हमारे खिलाफ रो देते हैं। हमने तो फिक़्ह में, इफ्ता में मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुफ्ती कफ़ैतुल्लाह पैदा किया। उसमें कोई कमी है तो आप हमें गिला करें। मिस्र के उलमा, मिस्र के जिनका आज केबलों पे नाम लिया जाता है कि जामिया अज़हर है और फलां आलिम है और वहां से फतवे जारी होते हैं, मिस्र के उलमा हाथ जोड़ के बैठे, एक मसले का हल नहीं निकला। उन्होंने मशवरा किया किससे हल करवाएं। किससे हल करवाएं? उनके ज़हनों में आया कि हिंदुस्तान में एक मुफ्ती है, मुफ्ती कफ़ैतुल्लाह। भेजा दिल्ली। मोहल्ले में पहुंचा जहां मुफ्ती साहब रहते थे। आदमी से पूछने लगा मुफ्ती आज़म हिंद, मुफ्ती कफ़ैतुल्लाह से मिलना है। उस आदमी ने कहा वो सामने दुकान पे जो बंदा सब्जी ले रहा है इसी को मुफ्ती कफ़ैतुल्लाह कहते हैं। मुफ्ती आज़म हिंद। हमारे उलमा के तो कालीन हैं, तकिए हैं, बैठके हैं, नार हैं, नखरे हैं, कारी हैं। खुद सब्जी खरीद रहा है। वो गया, मुफ्ती साहब ने पूछा कहाँ से आए हो? मिस्र से आए हो। क्यों आए हो? फतवा लेना है। फरमाया खा चलते हैं, देख लेते। इतने में सब्जी वाला दूसरे आदमी को सब्जी देने लग गया। मुफ्ती साहब ने फरमाया फतवा दिखाओ।
لکھی اور سبزی والے سے پینسل لے کر کھڑے کھڑے اس کا جواب لکھ دیا. اگر ہم میں کوئی کمزوری پیدا ہوئی ہے تو بتا دیں. کسی مسجد خطیب کی ضرورت ہوئے خطیب نہ لبے, امام کی ضرورت ہوئے امام نہ لبے, مؤذن کی ضرورت ہوئے مؤذن نہ لبے, کوئی مولوی بے روزگار دکھا تیری کالج اور یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے سب لوگوں کو آگے آگ لگا رہے ہیں, ملازمت نہیں لبنی. تیرے اپنے کو ملازمت نہیں لبنی. یہ اہل طالب علم کو سائنس پڑھا کے انہوں بھی ملازمت دے دیں. پہلے اپنے تو دے لاؤ. وہ جو جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں بے روزگار, ایم اے پڑھے ہوئے ایم اے چپڑاسی کے لیے درخواست. ساڈا کوئی مولوی بے روزگار بکھا. مولانا ریاض صاحب فرما رہے تھے اصل روٹی نہیں کھاتے, اسی بھوک سے مر گئے ہیں. کرنل جنرل اور بریگیڈیئر روٹی کھاتے ہیں, ہم کوئی بھوک سے مر گئے. میں آخیا خدا دی قسم مولوی کبھی بھوکا ماری نہیں سکتا, اس جگہ مرنا راج نہیں بھوکا نہیں. یہ تو رات کو روٹیاں کھاتے بھی ہیں, صبح سکھا کے بیچتے بھی ہیں. جنگل کے کتوں اور خنزیروں کو اپنا روزی دیتا ہے, قرآن پڑھنے والوں کو بھوکا رکھ دے گا. ہم نے کوئی کمی دکھا, ان مدارس میں کوئی کمی دکھا. نکھٹو لوگ نکمے لوگ ہر محکمے میں ہوتے ہیں, تمہارے کالجوں میں بھی ہوتی ہیں, یونیورسٹیوں میں بھی ہوتی ہیں. یہ جو دفتروں میں لوگ بیٹھ کے رشوت لیتے ہیں, کہاں سے پڑے ہوتے ہیں؟ رشوت کا کاروبار کرتے ہیں. یہ ججوں کے منصب پہ فائز لوگ رشوت لے کر قاتل کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں. کہاں کے پڑے ہوئے؟ کمے لوگ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, غلط لوگ تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں. 60 کلومیٹر دور غریب آدمی تھکے کھا کھا کے دفتر پہنچتا ہے, اندر سے جواب آتا ہے صاحب میٹنگ میں 2 بجے آنا. 7 میل کا سفر کر کے آیا ہے, اب 2 بجے یہ بندہ پہنچا ہے تو چپراسی نے کہا ہے وہ پچھلے دروازے سے کہیں چلے گئے. تمہارے دفتروں میں نہیں ہوتا ہے یہ ظلم نہیں ہوتا ہے, یہ ناانصافی نہیں ہوتی ہے. نکھٹو لوگ کس محکمے میں نہیں ہوتے, رشوت خور غلط کام کس محکمے میں نہیں. اگر ہمارا بندہ بھی کوئی نکھٹو بن کے نکل آیا ہے تو سارے تو کیا نہیں آیا کرنے کی کیا ضرورت ہے. مجموعی طور پر دیکھو کہ ان کی والد صاحب آئے نہیں بہتر ہے یا غلط. بولو مجموعی طور پہ ان کی کارکردگی کیا ہے؟ تو ایک پرائمری سکول چلا کے دکھا بغیر سرکاری گرانٹ دے جا. نہیں ہم نے ہزاروں مدرسے چلا کے دکھائے ہیں, چنگے چلا کے دکھائے نہیں. بٹر میں کو کھڑے سونے لگے تھوڑے گھر چاہے نہیں. بولو تھوڑے سکول کالج ہے سرکاری گرانٹ, ماسٹر پڑھا رہا ہے میز دی جاتے کھڑا منہ تو رکھو ہے, کھڑا منہ تو رکھو چلے کرے آتے ہیں. سرکاری گرانٹ کھا گئے تو گندیری کی طرح چوسا تم نے اس ملک کو. تم ایک پرائمری سکول بغیر سرکاری گرانٹ کے چلا کے دکھا. ہم نے کتنے خوبصورت مدرسے چلا کے دکھا. لے آپ نے کسی سکول کی عمارت کا مقابلہ کرے اس عمارت کا لے آپ. یہ لوگ کر رہے ہیں, عوام کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمہوری
جمہوری نظام ہے جہے پاس اکثریت زیادہ ہوگی وہ گل صحیح ہوتی ہے. اس ملک کے لوگ چاہتے ہیں کہ مدرسے ہونے چاہیے ورنہ وہ لوگ ان کو زکات نہ دیتے, صدقہ نہ دیتے, عشر نہ دیتے, قربانیاں کھانا. ہمارے سرگودے میں دل لگاتی ہیں برادریوں والے, ویلفیئر سوسائٹیوں والے. سن کھالتے ہو برادری نو دیو. وہ لوگ آتے نا جامعہ سے علوم دے تو لوگ چاہتے ہیں کہ دینی مدارس قائم ہو. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا تھا, وقت کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں, کہ یہ دینی مدارس دین کے قلعے چھونیاں یہاں سے خطیب پیدا ہو رہے ہیں, مدرس پیدا ہو رہے ہیں, عالم پیدا ہو رہے ہیں, قاری پیدا ہو رہے ہیں, مؤذن پیدا ہو رہے ہیں, خادم پیدا ہو رہے ہیں. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم اس کو نہیں کہتے ہیں جس کے پڑھنے سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو, اس کو علم نہیں کہتے, اس کو فن کہتے ہیں. ناراض نہیں ہونا آپ جو یہاں ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں یا اور انجینئر کوئی بیٹھے ہیں, ناراض نہیں ہونا. اس علم کو پڑھ کے دنیا کی پہچان ہوتی ہو اسے علم نہیں کہتے, اسے کیا کہتے ہیں؟ فن. یہ درخان کا فن ہے. بعض درخان ایسی فنکاری کرتے ہیں خدا کی قسم ہے, کنیوٹ کے اندر تسی جا کے دیکھو, ایک درخان نے میری مسجد کا ممبر بنایا, وہاں سے ایک صراف سنارا گزرا اور سنار نے اس ممبر کو دیکھ کے کہا سونے کا کام لکڑی تے کر چھڈے. یہ مغل کا دور ہوگا, ایک پاس اس ممبر کو رکھ کے دوسرے پاس پیسے نال تین تول دیتا ہے. فن ہے, لوہار کا فن ہے, کھان کا فن ہے, یہ فن ہے. جس علم کے پڑھنے سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو وہ علم نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ علم وہ ہے جس کے پڑھنے سے رب کی پہچان ہوتی ہو, وہ ہے علم, اسے علم کہتے ہیں. اب آئیے میرے پاس, میرے ساتھ پہلی کلاس میں بچہ گیا, اس کو پڑھانا شروع کیا. الف سے انار, بے سے بکری, بے سے بندی, کوئے سے طوطا اور کوئے سے طائر القادری. اپنا کیا بنا, اپنا کیا بنا. یہ بلی ہے, یہ میز ہے, یہ کرسی ہے, یہ صوفہ ہے, یہ طوطا ہے, یہ کتا ہے, یہ انار ہے, یہ بکری ہے. یہ علم ہے دنیا کا جس سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو. اس علم سے تصویریں نہیں بدلیں گی, اندھیرے نہیں چھٹیں گے, بلکہ اندھیرے زیادہ ہو جائیں گے. ہو رہے ہیں ملک میں کہ کوئی نہیں ہو رہے ہیں؟ تعلیم زیادہ ہو رہی ہے, اندھیرے زیادہ ہو رہے ہیں. کہ شام کے ٹائم کلب کون آباد کرتا ہے؟ یہ شہروں کے جو کلب شام کے ٹائم آباد ہوتی ہیں کون آباد کرتے ہیں؟ آفیسر. یہی پڑھے لکھے لوگ. اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے. اس علم کے پڑھنے سے رب کی پہچان ہوتی ہو, اس علم کا نام ہے علم دین. اسی لیے میرے نبی پر جو پہلی وحی آئی تھی وہ صرف اقرا نہیں تھا, پڑھ نہ, بلکہ
کے پہلی وحی کے الفاظ تھے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ کس کے نام سے؟ شروع میں ہی رب کا تعارف کروایا گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اصل علم یہ ہے قرآن کا علم، میرے نبی کی حدیث کا علم، اور یہ جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے صرف نحو منطق، ماشاءاللہ کافی ہے ماشاءاللہ، فلسفہ پڑھاتے ہیں، ہاں ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، جیسے آپ کے یہاں سائنس ہے تو ہمارے یہاں منطق ہے۔ طالب علم جا رہا تھا تو تیری نے پیر جوتا ہوا تھا کولو پہ، تو گلے میں باندھ دی گھنٹی، تو طالب علموں نے پوچھا کہ بابا جی یہ گھنٹی کیوں بنی نے؟ کیا نفع؟ آکے یار میں ادھر ادھر ٹر جانا کام تے گھنٹی دی آواز آندی آندی ہے تے میں سمجھنا یہ ٹردا پیا۔ طالب علم نے کہا بابا جی اگر یہ کھڑے ہو کے سر مارتا رہے پھر بابے آخیا اپنا راہ لاؤ، حالے میرے دانت یہ منطق نہیں پڑی یہ جتنے علم پڑھتے ہیں ہم، صرف ہے، نحو ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہیں، یہ جتنے فن ہم پڑھتے ہیں یہ سب سیڑھیاں ہیں، ان سیڑھیوں کے ذریعے ہم اصل علم تک پہنچتے ہیں، اور وہ علم ہے قرآن کا اور میرے نبی کی حدیث کا اصل علم۔ یہ ذرائع ہیں، گرامر نہیں آئے گی، عربی سمجھو نہیں آئے گی، یہ گرامر پڑھاتے ہیں اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں، پھر ان کو فقہ پڑھاتے ہیں، پھر ان کو اصول فقہ پڑھاتے ہیں، پھر ان کو اصول حدیث پڑھاتے ہیں، پھر ان کو تفسیر پڑھاتے ہیں، پھر ان کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ اصل علم کون سا علم ہے؟ علم دین، بولیے اصل علم دین ہے، اور علم نور ہے، علم روشنی ہے، علم سیدھے رستے پہ لے جاتا ہے، علم زیور ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں چلا جاؤں، صرف اشارہ کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جتنی مرتبہ آزمائش کا شکار ہوئے، سبب ان کا حسن بنا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ سبب کیا بنا؟ حسن۔ بھائیوں نے پکڑا، کنویں میں ڈالا، کیوں؟ باپ کو زیادہ پیارا ہے یوسف، باپ کو زیادہ پیارا ہے۔ قافلے والوں نے نکالا، بہ کے تھک گئے یار، مصر کے بازار میں بک گیا، زلیخا کے گھر پہنچا، زلیخا نے دورے ڈالے، پیغمبر صاف بچ کے باہر نکل آیا۔ سبحان اللہ، اس سائڈ میں کھڑی ہیں۔ زلیخا کے خامد نے کہا میں نے پیچھے وہ دوسری سائڈ، کیونکہ اس سائڈ والے بندے آرام سے لگے، یہ کوئی ایڈی بڑی گل نہیں، معاشرہ روشن خیال ہے۔ یہ گل دساں انہاں سے جڑی گل کریں تے پڑھ گئے نہیں چلتا رہتا ہے، کوئی گل نہیں، کسی کو ذکر نہیں کرنا، لیکن اس کا مشک تھوڑے چھپائے کب چھپے، بات اڑ گئی۔ تو زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں
انہوں نے جگہ جگہ بات کرنی شروع کی، بڑی برذوق ہے، کہ دل دے بیٹھی ہے، یعنی غلط کام تے اعتراض انہوں نے بھی کوئی نہیں۔ اعتراض کس پر ہے؟ اپنے پائے دا بندہ جس ویکھیا ماویو اس سائڈ وزیر کی بیگم اس سائڈ سے رہنے اونچی سوسائٹی کی عورت اور دل دے بیٹھی غلام کو باتیں ہونے لگی۔ زلیخا کے کانوں تک بات پہنچی تو زلیخا نے کہا یہ کام گلاں کرتی ہیں، انہاں میرا یوسف ویکھیا نہیں، انہاں نوں یوسف پہ کھانا چاہیے۔ اس نے دعوت کر دی، دعوت جب کی چھری کانٹے رکھے تو حضرت یوسف سے کہا باہر نکلو، تو غلام تھے جس طرح زلیخا نے کہنا تھا سامنے آؤ۔ حضرت یوسف سامنے آئے اور ان عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، بجائے خروٹ کاٹنے کے مدہوش ہو گئے، ششتر رہ گئی، حیران رہ گئی، حیران رہ گئی۔ حضرت صاحب کہاں کہتے ہیں حیرانگی کی وجہ کیا ہے؟ حضرت صاحب کہتے ہیں حیرانگی کی وجہ یہ تھی اتنا حسن تھے، اتنی پاکیزگی، اتنا حسن اور اتنی پاکیزگی کیا چھوڑتے نہیں۔ شام کے ٹائم یہ کون تھی؟ وزیروں کی بیگمات، پارلیمنٹ کے ممبروں کی بیگمات، اونچے سوسائٹی کے لوگوں کی بیگمات۔ شام کے ٹائم جس کا خامد گھر آئے نا تو وہ خامد کے گھر سے کہے یوسف کی دعوت نہیں کرنی چاہیے۔ صبح وزیر نے اپنے سیکرٹری کو بلایا، ادھر آؤ، یوسف کون ہے؟ میری بیگم میرا دین یہی آخری کہہ گئی مصیبت۔ انہوں نے سوچا کہ یوسف کو اٹھاؤ اور جیل میں ڈالو۔ یوسف 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 ہونے لگے ہیں، جان تب چھٹتی گئے، یوسف کو جیل میں ڈالو۔ یوسف جیل میں گئے، اب آپ کیا بنا؟ اب رہائی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اشاعت توحید سے تعلق ہے اللہ کے فضل سے اور خوش قسمتی، اسی کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں اور قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں۔ اہل حق جو اس جماعت سے اللہ نے قرآن کی بڑی خدمت کی، اس جماعت کے اکابر نے قرآن کی بڑی خدمت کی ہے۔ اشاعت توحید سے تعلق ہے تو جس طرح روٹی بغیر بسم اللہ کے کھانا بے برکتی ہوتی ہے، ساری تقریر بھی توحید نہ آوے نہ وہ تقریر بھی بے مزہ ہی۔ لہٰذا تھوڑی سی بات کو بھی کروں گی۔ جیل میں دو آدمیوں کو خواب آیا، وہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے حضرت یوسف کے پاس آئے، مجھے یہ خواب آیا، اسے یہ خواب آیا ہے، اس کی تعبیر بتا۔ تو جیلوں میں کھانے کا وقت مقرر ہوتا ہے، مثلا 1 بجے ملے گا، شام 7 بجے ملے گا، تو وقت ایسا ہوگا کہ کھانے آنے میں 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ باقی ہوگا، وقت تو مقرر ہوتا ہے۔ حضرت یوسف نے خواب سن کے فرمایا میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا، پہلے مجھ سے مسئلہ توحید سنو۔ حضرت یوسف نے ان کو کیا سنانا شروع کر دیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ وہ توحید سننا ایسا وہ توحید سننے آئے تھے نہیں، وہ اپنے کام کے لیے آئے تھے، لیکن جو سچا مبلغ ہوتا ہے اور رب کا سچا داعی ہوتا ہے، موضوع کوئی سا ہو، جلسے کا عنوان کوئی سا ہو، جو سچا داعی ہوتا ہے وہ اس عنوان سے توحید کا راستہ نکالتا ہے۔
اور اشاعت التوحید کے علماء آج سنت یوسفی پر قائم ہیں. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، زندہ باد، طبیعت اشاعت توحید و سنت، زندہ باد، حضرت علامہ عطا اللہ صاحب بنیانوی، زندہ باد. مجھ سے توحید سنو، پھر توحید سننے سے پہلے اپنا تعارف کروایا میں کون ہوں. یہ ہے بات سننے کی. علماء بھی تھوڑی توجہ کریں، طلبہ بھی توجہ کریں. کنویں سے قافلے والوں نے نکالا. خوشخبری ہو بھائی، غلام ہتھے آ گئے. اس دن نہیں آخیا او بھائی اس کو غلام کہہ رہے ہو، میں یوسف ہوں. میرا باپ یعقوب پیغمبر، میرا دادا اسحاق پیغمبر، میرا پردادا ابراہیم پیغمبر. دنیا حضرت ابراہیم کو نہیں جانتی تھی. حضرت ابراہیم کوئی معمولی آدمی تھے. نہیں بتایا میں کون ہوں، نہیں بتایا. مصر کے بازار میں بولی لگی، عزیز مصر نے خریدا، نہیں بتایا میں کون ہوں. جیل کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اس وقت بھی نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، نہیں تعارف کروایا. علماء کرام کنویں سے نکلے، قافلے والوں کو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. مصر کے بازار میں بکے، خریدنے والوں کو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. جیل کی طرف جا رہے ہیں، نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. آج مسئلہ توحید یہ سنانے کا وقت آیا تو پہلے بتایا سنو میں کون ہوں. کیوں؟ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو بات میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ کوئی نئی گل نہیں. حضرت ابراہیم کا پیغام بھی ہوئی. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ متکلم جتنا اعلیٰ ہو، کلام کرنے والا جتنا اونچا ہو، اس کے کلام میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کلام کے ملوک ہمارا قسم کا بندہ تقریر کرتا ہوئے لوگ سنتے ہی، جی شہرت ہوئے، مشہوری ہوئے، آوے وہ چپلا ہی ماری. سبحان اللہ، بڑا آدمی ہے، بڑا نام ہے. بادشاہوں کے کلام میں قوت ہوتی ہے. اگر آپ میں سے کسی کو سن 65 کی کمی یاد، کسی بھی نہیں مننا جو اوپر کا راز فاش ہو. بولو یاد ہے؟ مجھے بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے. سن 65 کی جنگ میں ایوب خان ملک کا صدر تھا. اس 5 منٹ تقریر کی تھی، اللہ کی قسم ملک اگ لا دیا. صرف ٹی وی نہیں ہوتے تھے. یہ سیلا والے ریڈیو بڑے کھڑا. ریڈیو ہوتا سی بجلی سے چلنے والا، پہ ہوتا سی پان والی دکانوں سے یا ہوٹلوں سے. وہ بولتا تھوڑا سی ہاں ہاں ہاں. اسپیکر جی میں نے بھی تقریر ایک ہوٹل میں کھڑے ہو کے سنی. جنگ لگی ہوئی ہے، بھارت نے حملہ کر دیا ہے. ایوب خان نے تقریر کی اور آگ لگا دی. کلام ہے نا، بادشاہ کا کلام تھا. ایوب خان نے کیا جملے کہے تھے؟ ہمارا بزدل دشمن نہیں جانتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے. اس قوم کو جن کے دلوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شمع روشن ہے. میرے ہم وطنوں، اس وقت تک آگے بڑھتے رہو جب تک کہ دشمن توپوں کے دہانے خاموش نہیں. کہتے ہیں کہ لاہور کے نوجوان گھروں سے باہر نکل کے واہگہ بارڈر کی طرف بھاگنے لگے. آگ لگ گئی پورے ملک میں. لوگ گھروں سے باہر نکل آئے.
کیوں؟ کہنے والا جو تھا وہ بڑا تھا. مگر حضرت آج حضرت یوسف اپنا تعارف کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ تاکہ اگلا مسئلہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس مسئلے کو یہ لوگ غور سے سنیں کہ کہنے والا کون ہے. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ مَا كَانَ مَا يَجُوزُ مَا كَانَ مَا يَنبَغِي. ہمیں جائز نہیں، ہمیں لائق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں. مولانا حسین علی مینا کرتی ہیں ماں کانا سن ایک گل ٹھکدی نہیں، سن ایک گل ٹھکدی نہیں کہ رب ہمارے سر پہ نبوت کے تاج پہنائے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، اس کی عبادت میں، اس کی پکار میں، اس کی صفات میں کسی نبی، ولی، پیر اور فقیر کو شریک بنائے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ، ذالک من دور سے کہو. یہ توحید کی سمجھ کا آ جانا وہ تے پانی ترو یار ساری اور یہ شرک سے بچ جانا، ذالک من فضل اللہ. یہ کیا ہے؟ شرک سے بچ جانا، توحید کا سمجھ آ جانا، ذالک من فضل اللہ. خدا کی قسم ہے اس کا تعلق علم نال کوئی نہیں، پیسے نال کوئی نہیں، منصب نال کوئی نہیں، عقل نال نہیں. ذالک من ہے تو جو آپ سمجھ جائیں گے. اس کا تعلق علم نال، عہدے نال، مرتبے نال، تعلیم نال، ڈپلومے نال کوئی نہیں، کوئی نہیں. 8 سال بندہ مکے مدینے رہے. کتنے سال؟ 8 سال بعد لاہور ایئرپورٹ تے اترے تے آکھے میں داتا دربار جانا سلام کروں. پتہ نہیں سمجھو گے، میں بھی گھونگھٹ ڈال کے ناچنا چاہتا ہوں. بالکل واضح ہو گئی. 8 سال بندہ مکے جراوے، مدینے راوے، پھر آئے لاہور ایئرپورٹ میں. یہ نہیں کہتا میں نے شاہی مسجد شکرانے کے نفل پڑھنے، وہ کہتا ہے میرا جلوس کہاں جائے گا. اللہ سمجھ نہ دے، عہدے، مرتبے، دولت ہے، عدالتیں سمجھ نہیں آئی، اور اللہ سمجھ دے دے. غریب آدمی ہے، ہماتڑ ہے، ایڈا عقل بھی کوئی نہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں ہے، پکا ہوا ہے. ذالک من، میں اپنی اکھاں نال ویکھیا، سنیا قدر نال تے اکھاں نال. میں لاہور گیا تو میں گزرتے گزرتے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر چلا گیا تو ایک بندہ پینٹ پہنی ہوئی ہے، کوٹ پہنا ہوا ہے، بڑا لکھا ہے، شکل سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم یافتہ ہے. وہ جالیوں کو پکڑ کے کہتا ہے داتا جی میرا پتر انٹرویو دین گیا ہے، پھر تسی اس کو کامیاب کر چھڑنا. مکے گیا ہوا ہے بندہ، مکے جا کے ہو گیا بیمار، بیماری پکڑ گئی طول ہو. مکے جو ٹیلی فون کر رہا اپنے گھر لاہور ہو تو میں بیمار ہو گیا ہوں. ایک دیگ داتے دربار سے جا کے نہ سمجھ دے
میرے استاد تھے، میں نے ان کی بڑی تقریریں سنی ہیں، ان کے ساتھ میں نے تقریریں بھی کی ہیں. وہ ایک جملہ کہتے تھے، رب غصے تے مت کسے، رب غصے تے مت. توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا، اس کا تعلق عقل، علم، دولت، منصب سے نہیں ہے. ذالک من فضل اللہ، یہ کس کا فضل ہے؟ اور جو لوگ موحد بن گئے ہو اور شرک سے بچ گئے ہو، اس پہ اللہ کا شکر کیجیے. ذالک من، جو تعبیر بتائی پوری ہوگی. یہ باہر نکل جائے. حضرت یوسف نے کہا بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا، ایک بندہ اندر پڑا ہوا ہے، مقدمہ بھی کوئی نہیں. وہ بھول گیا. بادشاہ کو خواب آیا، بادشاہ نے تعبیر والوں کو بلایا، کسی کی سمجھ تعبیر نہ آئی. اس بندے دے ذہن تے سٹ لگی. او ہو، جیل میں ایک آدمی ہے، خواب کی تعبیریں بتاتا ہے. کہنے لگا اجازت رہ کے دو تو میں تعبیر لے کے آؤں. وہ آیا. اللہ اکبر. خدا دی قسم ہے، نبی کی شرافت، سنجیدگی، صبر، حوصلہ، علم، تحمل، انسانیت عروج پہ ہوتی ہے. ایک کوئی آ گیا جس کو حضرت یوسف کی رسیل میں میرا ذکر بادشاہ دے سامنے آج آ گیا. بادشاہ کو خواب آیا ہے، تعبیر پوچھنی ہے. حضرت یوسف نے نہیں آخیا ہوں میں یاد آ گیا، پہلے نہیں آیا. بادشاہ کو کہ پہلے رہائی کے آرڈر کرے، میں باہر آؤں گا تو تعبیر بتاؤں گا. نہ گلہ کیا، نہ شکوہ کیا، نہ اسے جتلایا. خدا دی قسم تعبیر بھی دسی، نال تدبیر بھی دسی. تعبیر یہ ہے، اس سے نپٹنے کی تدبیر یہ ہے. اس نے بادشاہ کو آ کے بتایا. بادشاہ تنگ رہ گیا، اتنا بڑا آدمی جیل میں، نکالو، رہا کرو. روزگار پہنچ گئی، رہائی ہے. آپ میں سے جو لوگ جیل میں رہے ہیں، اللہ کسی کو نہ لے جائے غلط کاموں کی وجہ سے، سب کو بچائے اللہ. جب کام پہنچتی ہے نا رہائی کی، اس تو زیادہ خوشی دی گل بندہ کہتا ہے چھلانگ لگا کے باہر. روزگار پہنچی، رہائی کے آدر ہے. حضرت یوسف نے کہا بولو جاؤ، بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو یوسف کہتا ہے میں اس وقت تک باعث نہیں ہوں گا جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اصول میرا سی یا انہا عورتہ سی. میں نے یہ فیصلہ پھر ہوں گا. نبی پاک نے فرمایا یوسف کی جگہ میں بھی ہوتا تو میں بھی باہر آ جاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ نے فرمایا میں بھی ہوتا نا وہاں، اس کا مقدمہ لڑنے والا کوئی نہیں، وکیل کوئی نہیں، برادری کوئی نہیں، ضمانت دینے والا کوئی نہیں، اور اس کی رہائی کی عادت ہو رہی ہے غیر مشروط. پیغمبر کہتا ہے پہلے صفائی پیش کرو، قصور کس کا ہے. یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ پیغمبر نے باہر آ کے توحید بیان کرنی تھی. تو مخالفین کے پاس کوئی جواب نہیں ہونا تھا، تو مخالفوں نے کہنا تھا اب بس کر تیری توحید دیکھیے کل تک یہ پیا رہے ہیں، پتہ ہی کیوں بھی ایسا ہے. حضرت یوسف نے کہا میرے دامن پہ پڑنے والے چھینٹے پہلے دھلیں گے پھر باہر آؤں گا. اس نے زلیخا کو بلا دیا، سہیلیوں کو بلا دیا، انہوں نے گواہی دے دی سارا قصور ساڈا، یوسف بالکل سچا ہے. اب یوسف آ گیا باہر، بادشاہ سے کلام ہوا، باتیں ہوتے تو باتوں میں حضرت یوسف نے محسوس کیا کہ یہ من کوئی عہدہ دینا چاہتا ہے، وزارت دینا چاہتا ہے. تو حضرت یوسف نے اس سے وزارت خزانہ مانگی. کیوں؟ قید پڑھنا تھا، اس کی تدبیر کرنی تھی، تو یہ وزارت کو اچھی طرح چلا سکتے تھے.
کتنی بار حضرت یوسف آزمائش میں پھنسے، مصیبت میں گرفتار ہوئے، سبب حسن بنا، آج حضرت یوسف کو عروج ملنے لگا، دنیاوی اقتدار وزارت ملنے لگی، تو آج سبب حسن نہیں بنا، آج سبب یوسف کا علم بنا۔ کیسے ہے جی وہاں وجعلنی انی، مجھے وزارت خزانہ دے، انی حفیظ حسین، علم بندے کو عروج دیتا ہے۔ حضرت یوسف کو عروج ملا تو اس کا سبب کیا بنا؟ بس صرف ایک بات کہہ کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف جب حضرت موسیٰ جب کے معاملے میں آئے ہیں تو جادوگر کہنے لگے تو بار پہلے کرے گا کہ ہم پہلے کریں گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا وہ سانپ نہیں بنی، جادو میں چیز کی شکل تبدیل نہیں ہوتی، رسی رسی رہی، لاٹھی لاٹھی رہی، انہوں نے تین منجمد کیے، دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ یہ کیا بنتی۔ یہ تو تقریباً سارے نہیں خیال میں آتا تھا کہ یہ توڑ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ ڈر گئے، سانپ ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، سانپ پکار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ادھر ہزاروں کی تعداد میں جادوگر ہیں، ادھر اکیلا تنہا کھڑا ہے، جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ڈر گیا۔ اللہ نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، ڈریے نہیں، آپ ہی کامیاب ہوں گے۔ ڈالی اپنی لاٹھی، حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی، وہ سانپ کی شکل میں تبدیل ہوئی۔ اس نے ان ڈھونگ کو، وہ جو نے ڈھونگ بنایا تھا، ان کو نکلنا شروع کیا، 1 2 3 4 5 رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سارے سال مشرق اور بدتی جلسے کریں، کانفرنسیں کریں، میلاد کریں، شرک بیان کریں، قصے، کہانیاں، موضوع، روایتیں، ڈھکوسلے، جو مرضی نے کر لیں، سال کے بعد جب واحد عالم آتا ہے، ایک آیت پڑھتا ہے اور موسیٰ کے اس لاٹھی کی طرح سارے بنے بنائے ڈھونگ کو ہضم کر جائے۔ نعرہ تکبیر، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب زندہ باد۔ جب اس نے سب کو نکل لیا، جادوگر یہ منظر دیکھ رہے تھے، جادوگروں نے دیکھا اور سوچا جادو نہیں، اگر جادو ہوتا تو اس کے وجود میں موٹاپا آنا چاہیے تھا، اس میں پھٹ جانا چاہیے تھا، 1000 لاٹھیاں سے پیٹ جن، لیکن ان کے پاس جادو کا وقت تھا، ان کے پاس جادو کا علم تھا۔
یہ جادو تو نہیں ہے، وہ سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہیں آمنا برب العالمین، آمنا برب العالمین۔ آمنا برب العالمین تو جادوگر فوراً کہتے ہیں رب موسیٰ و ہارون کی بیعت نہیں۔ العالمین سے مراد کون ہے؟ حضرت موسیٰ ہارون کا رب۔ میرا استدلال یہ ہے، اگر سمجھو کہ صحیح استدلال کر کے ہے، علم اور فن چاہے غلط چیز کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کسی موڑ پہ جا کے وہ بھی فائدہ دیتا ہے۔ دین کا علم کتنا ہوگا، حقیقی علم اور سچا علم جس بندے کے پاس ہوگا وہ کتنا نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اس کے معاملین کو آباد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔